اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، دیکھو یہ پہلے دو مجلس ختم ہو گئے، بھی تیسری مجلس مجاہدہ کے بارے میں. پہلے جو بات ہوئی تھی کہ ہمارے اندر جو بری صفات ہے، برے اخلاق ہے، اس کو نکالنا ہے اور اس کے اندر تمیز کرنا ہے کہ کس حد تک اجازت ہے. جیسے بخل ہے تو بخل کی کون سی چیزیں حرام ہے، کہاں تک حرج نہیں ہے، وہ ساری چیزیں تھی. اب تیسری مجلس سے مجاہدہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اسلام حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک درجہ تو ہے تقاضائے معصیت کا، ایک درجہ تو ہے تقاضائے معصیت یعنی گناہ کرنے کا ارادہ اندر سے، اس کی تقاضائے معصیت کا، اس کی مخالفت کرنا، گناہ کا ارادہ ہو رہا ہے اس کی مخالفت کرنا تو مجاہدہ ہے. گناہ کا ارادہ ہو رہا ہے اور اس کی مخالفت کرنا تو مجاہدہ ہے. اور ایک اس تقاضے کا منشا ہے، ایک اس تقاضے کا منشا ہے خلق رذیل، اس کے ازالہ بمعنی ازمحلال کو ریاضت کہتے ہیں. تقاضے کا جو منشا ارادہ ہے اس ارادے کو نیچا کرنا یہ مجاہدہ ہے. جی تو اس کا نام مجاہدہ ہے. تصوف اور سلوک کی کتابوں میں تصوف اور سلوک کی کتابوں میں آپ اکثر مجاہدہ اور ریاضت کی اصطلاح پڑھتے ہیں. اکثر مجاہدہ اور ریاضت کی اصطلاح پڑھتے ہیں. اصطلاح کل بتایا تھا. ہاں اس کا تفسیر آئے گا. یہ تو وہ تھا جو حضرت تھانوی کی باتیں تھی، اب اس کی تفسیر آئے گی. اصطلاح کہ ٹرمنالوجی. تصوف اور سلوک کی کتابوں میں آپ اکثر مجاہدہ اور ریاضت کی اصطلاح پڑھتے ہیں، یعنی ٹرمنالوجی. جی لیکن مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ اور ریاضت کسے کہتے ہیں؟ ریاضت کا معنی بھی مجاہدہ لفظ الگ ہے. کسے کہتے ہیں؟ مجاہدہ معنی قربانی بھی جس کو کہتے ہیں، ہم مہانگا کہتے ہیں، یہ مجاہدہ ہے، سیکریفائی. تو یہ کسے کہتے ہیں اور دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ جی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملفوظ میں ان دونوں کا مطلب اور ان کے درمیان فرق کو بیان کیا ہے. جی فرمایا کہ مجاہدہ تو یہ ہے، مجاہدہ تو یہ ہے کہ جب نفس کسی کام کا تقاضا کر رہا ہے، مجاہدہ تو یہ ہے کہ جب نفس کسی کام کا تقاضا کر رہا ہے کہ یہ کام کرو، اب زبردستی نفس کو اس کام سے روکنا مجاہدہ ہے. زبردستی نفس کو اس کام سے روکنا مجاہدہ ہے. اور ریاضت کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کے داعیے کا جو منشا تھا، یعنی جو گناہ کرنے کا جو منشا تھا،
داعیے کا جو منشا تھا بار بار مجاہدہ کرنے کے نتیجے میں اس منشا پر اس پر ضرب لگی، اس ضرب لگنے کے نتیجے میں وہ کمزور ہو گیا اور اضمحلال ہو گیا، تو یہ ریاضت ہے۔ ایک مجاہدہ ہوتا ہے، ایک ریاضت ہوتی ہے۔ اب دونوں لفظ ایک جیسے ہیں، شکل دونوں کی ایک ہے، لیکن فرق ہے کہ مجاہدہ تو نفس کو زبردستی کر کے اس گناہ سے رک گئے، وہ تو رک گئے، یہ مجاہدہ ہو، لیکن نفس تو آخر باقی ہے نا، نفس کی طاقت تو باقی ہے۔ اب کیا کروں گے؟ تم نفس کو آج روکا ہے، کل پھر وہ کھڑا کرے گا تم کو، تو ایک دو دن تو تم زبردستی روکوں گے، اور پھر دو چار مرتبہ کے بعد پھر وہ گناہ کرا لے گا، تو گناہ کرا لے گا۔ لیکن ریاضت اس کو کہتے ہیں کہ یہ بار بار مجاہدہ کرنے کے نتیجے میں کیا ہوگا، وہ جو طاقت اصل یعنی جو نفس کو گناہ پر ابھارنے کی تھی وہ کمزور ہو جاتی ہے، اس کو ریاضت کہتے ہیں۔ یعنی بار بار کرتے رہنا اس مجاہدے کو، اس کو ریاضت کہتے ہیں، سمجھے؟ اب آگے سنو، اس سے اور بات سمجھ میں آ جائے گی۔ گناہ سے بچنے کے لیے بعض اوقات انسان کو کچھ جائز چیزیں بھی ترک کرنی پڑ جاتی ہے۔ گناہ سے بچنے کے لیے بعض اوقات انسان کو کچھ جائز چیزیں بھی ترک کرنی پڑ جاتی، چھوڑنی پڑتی ہے۔ ایک کام بذات خود جائز ہے، لیکن کبھی اس کو بھی اس لیے چھوڑنا پڑتا ہے کہ کہیں یہ نفس اس جائز کام سے بالآخر کسی ناجائز کام کی طرف لے جانے والا نہ بن جائے۔ جائز کام سے ناجائز کام کی طرف راستہ جا رہا ہے تو جائز کام کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے، جی، تو ناجائز لے جانے والا۔ مثلا بعض اوقات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ کھانا بھوک سے کم کھاؤ، کھانا کھاؤ لیکن جتنی بھوک ہے اس سے کم کھاؤ۔ اب بتائیے کہ بھوک کے مطابق کھانا کھانا کوئی گناہ ہے؟ ظاہر ہے کہ گناہ نہیں، اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ کم کھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ کم کھانے کے نتیجے میں یہ تمہارے نفس کا مجاہدہ ہوگا، کم کھانے کے نتیجے میں یہ تمہارے نفس کا مجاہدہ ہوگا، اور مجاہدہ کا اثر یہ ہوگا کہ نفس کو تقاضوں کے خلاف کام کرنے کی عادت پڑے گی، نفس کو تقاضے کے خلاف کام کرنے کی عادت پڑے گی، جو معصیت کے تقاضے کی خلاف ورزی کرنے میں کام آئے گی۔ تو بعض جائز کاموں کو اس لیے نہیں چھوڑنا پڑتا ہے تاکہ آگے جو مجاہدہ ہمیں کرنا ہے نا، تو وہ یہاں سے مجاہدہ شروع کر دیا تو بڑا مجاہدہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اگر جائز کاموں کو برابر کرتے رہے تو یہ آگے جو بڑا مجاہدہ ہے گا، گناہ کی طرف ابھارے گا، تو ہم اس میں گر جائیں گے اور ہمیں کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کم کھانے کا مجاہدہ، وہ ڈائٹنگ کے لیے کم کھاتے وہ نہیں چلے گا، ان کی تو نیت ہی خراب ہوتی ہے۔ کم کھانے کا مجاہدہ، مثال کے لیے میں نے کم خوراکی کے مجاہدے کی بات ذکر کی ہے، تاہم ہمارے زمانے میں خاص اسی چیز کا مجاہدہ کرنے کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کم کھانے کا جو مجاہدہ پہلے زمانے کے صوفیاء کرام کرایا کرتے تھے وہ آج کل مفید نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں کراتے تو آج کل مفید نہیں ہے، کیونکہ پہلے زمانے کے لوگوں کے قوا مضبوط ہوا کرتے تھے، اعضاء مضبوط ہوتے تھے، اور خوراکیں زیادہ ہوا کرتی تھی، اور وہ بھی خوراکیں اصلی ہوا کرتی تھی۔ ابھی سب کیمیکل ہو گیا، اس میں کمی کرنا بنیادی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا، بلکہ نفس کو قابو میں رکھنے کا ذریعہ ہو جاتا۔ لیکن یہ کم خوراکی بھی انہی کے حساب سے تھی
چنانچہ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کم کھانے کی جو مقدار لکھی ہے وہ آج کے دور میں مجھ جیسے 2 آدمی کھا لے. جو کم کھانے کی مقدار لکھے فرمایا مجھ جیسے 2 آدمی کھا لیں گے، وہ کم ہے تو کتنا کھاتے ہوں گے. اس لیے ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کے دور میں کم کھانے کی مقدار یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق کھا لے، اس سے زائد نہ کھائے. جی، ضرورت کے مطابق کھا لے، اس سے زائد نہ کھائے. اور اس کی پہچان کا طریقہ ہے کہ کھانے کے دوران ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ آدمی کو یہ کشمکش ہوتی ہے، سوچتا ہے کہ مزید کھاؤ یا نہ کھاؤ، تو اس وقت کھانا چھوڑ دے. یہ علامت بتائی، اس وقت کھانا چھوڑ دے. بس آج کل کم خوراکی کے لیے اتنا مجاہدہ کر لو. اب بتائیے کہ اگر اس مرحلے پر کوئی شخص 1-2 نوالے اور کھا لے تو کیا وہ 1-2 نوالے کھانا گناہ ہے؟ کوئی ناجائز ہے؟ نہیں، جائز ہے، لیکن اس کو مزید کھانے سے جو روکا جا رہا ہے وہ مجاہدہ کی وجہ سے روکا جا رہا ہے. مجاہدہ. بہرحال صوفیاء کرام بعض اوقات جائز چیزوں سے بھی اس لیے روک دیتے ہیں تاکہ نفس کو مجاہدہ کا عادی بنایا جائے. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اس صوفیاء کرام بہت سی ایسی چیزوں سے بھی منع کر دیتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، یہ کیوں حرام کر دیتے ہیں؟ مثلا اللہ تعالیٰ نے کھانا حلال کیا تھا، صوفیاء کہتے ہیں کہ مت کھاؤ. سونا حلال کیا ہے، صوفیاء کہتے ہیں کہ مت سو. لوگوں سے ملنے جلنے بات چیت کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اور صوفیاء کہتے ہیں کہ بات چیت کم کرو. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہے انسان کے نفس کی مثال. جی، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کاغذ لیا اور فرمایا کہ اس کاغذ کو ایک طرف موڑو، پھر فرمایا اس کاغذ کو سیدھا کرو. لیکن بار بار سیدھا کرنے کے باوجود یہ کاغذ سیدھا نہیں ہوتا. جو سلوٹ اس میں پڑ گئی ہے، یعنی وہ جو موڑنے سے جو نشان پڑ گئی ہے نا، اس کو سلوٹ کہتے، وہ اسی طرف اس کاغذ کو موڑ رہی ہے. تو اس کو سیدھا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کاغذ کو دوسری طرف الٹی سمت میں موڑ دو، اب یہ کاغذ سیدھا ہو جائے گا. پھر فرمایا کہ انسان کا نفس بھی گناہ کی طرف مڑا ہوا ہے. جب اس کو تم اعتدال پر لانا چاہتے ہو تو اعتدال پر نہیں آتا، اس لیے اس نفس کو دوسری طرف موڑو اور اس نفس سے جائز اور حلال چیزیں بھی چھڑا دو. جب اس سے جائز چیزیں چھڑاؤ گے نا تو بالآخر اس کے اندر اعتدال پیدا ہو جائے گا اور پھر گناہ سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے محفوظ رہے گا. جی، یہ ہمارا نفس گناہوں کا عادی بنا ہوا ہے، العیاذ باللہ. جی، ہماری نگاہ بد نظری کی عادی بنی ہوئی ہیں. نفس گناہوں کا عادی بنایا ہوا ہے اور نگاہ بد نظری کی عادی بنی ہوئی ہے، ناجائز چیزوں پر نگاہ ڈالنے اور اس سے لذت حاصل کرنے کی عادی بنی ہوئی ہے. جبکہ قرآن کریم میں فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ مومنوں سے فرما دے کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں. اگر بازار جاتے ہوئے آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتے بھالتے جاؤں گے تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بازار جاتے ہوئے اگر آنکھوں سے ادھر ادھر کچھ چیزیں دیکھتے جاؤں گے تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز ہے، کیونکہ جب سامنے وہ چیز نظر آ رہی ہے جن کا دیکھنا جائز ہے، مثلا بلڈنگ نظر آ رہی ہے، راستہ نظر آ رہا ہے، کاریں آتی جاتی نظر آ رہی ہے، ان سب کو دیکھنا جائز ہے. لیکن نگاہ چونکہ گناہ کی عادی بنی ہوئی ہے اور گناہ کی چیز کو بار بار دیکھنے کے تقاضے پیدا ہوتے رہتے ہیں، لہذا سد باب کے لیے یعنی اس کو روکنے کے لیے اور حفظ ما تقدم کے طور پر آگے گناہوں سے حفاظت کے لیے فرمایا کہ جب بازار میں چلو تو نگاہ نیچی کر کے چلو. تو نگاہ نیچی کر کے چلو. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم جائز چیز کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو گے تو ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ بالآخر حرام پر نگاہ پڑ جائے گی
اور یہ تمہارا دل، تمہارا نفس کمزور ہے، گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، اور اگر نیچے نگاہ کر کے چلو گے تو محفوظ رہوں گے۔ جی، اب نگاہ کی حفاظت کا طریقہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو راندہ درگاہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے شیطان کو جب نکالا تو شیطان نے قسم کھا کر کہا، شیطان ایک تو شیطان ہے ہی، پھر قسم کھا کر کہتا ہے کہ آپ مجھے راندہ درگاہ کر رہے ہیں، یعنی مجھے اپنے دربار میں سے نکال رہے ہیں، تو اب میں انسان کے پاس بہکانے کے لیے دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا۔ شیطان نے 4 سائٹ کو تو بیان کر دیا، لیکن 2 سائٹ بھول گیا، ایک اوپر کی سمت سے، اوپر کی سائڈ سے، اور ایک نیچے کی سائڈ سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر اور نیچے کی سائڈ شیطان کی پہنچ سے محفوظ ہے، وہ لیفٹ اور رائٹ، آگے اور پیچھے سے تو آ سکتا ہے لیکن اوپر سے نہیں آئے گا۔ تو اوپر کون ہے؟ اللہ کی طرف نظر کر لو، اللہ سے مدد لے لو، اوپر سے نہیں آ سکتا کہ نیچے کی سم شیطان کی پہنچ سے محفوظ۔ اگر اپنی نگاہ کو دائیں طرف کرو گے تو شیطان بہکا سکتا ہے، بائیں طرف کرو گے تو بھی بہکا سکتا ہے، اور سامنے اور پیچھے کرو گے تو بھی شیطان آ کر بہکا سکتا ہے، لیکن اگر اوپر نگاہ کرو گے یا نیچے کرو گے تو شیطان نہیں بہکا سکتا۔ تو نگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ البتہ اگر نگاہ اوپر کر کے چلو گے تو گرو گے، لہذا ایک ہی راستہ ہے کہ نگاہ نیچے کر کے چلو، تو پھر شیطان کے تصرفات سے انشاءاللہ محفوظ رہوں گے۔ جی، نگاہوں کی حفاظت پر بات، یہ دیکھو مجاہدہ ہے، نگاہ کی حفاظت کرنا، یہ مجاہدہ ہو رہا ہے۔ اس میں مقصود تو یہ ہے کہ نامحرم پر لذت لینے کی غرض سے نگاہ ڈالنے سے بچنا، لیکن پہرا پہلے بٹھا دیا کہ نیچے دیکھو، دائیں بائیں نہ دیکھو، یہ مجاہدہ ہے۔ اس مجاہدے کے بعد جب انسان اس بات کا عادی ہو جائے گا کہ اس کی نگاہ غیر محرم پر پڑے گی ہی نہیں، کیونکہ اب نیچی نگاہ کا عادی ہو گیا، تو اس کو جب چیزوں پر نظر نہیں پڑ رہی ہے تو غیر محرم پر نظر کیسے پڑے؟ اور اگر کسی وقت پڑ بھی گئی تو فوراً ہٹا لی جائے گی۔ تو ایسی صورت میں پھر دائیں اور بائیں طرف دیکھنے میں کچھ مذائقہ نہیں، سب کچھ دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو دیکھنا حلال کیا ہے وہ سب دیکھنا جائز ہے۔ بہرحال بعض اوقات حرام سے بچنے کے لیے حلال کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے، اسی کا نام مجاہدہ ہے۔ اس مجاہدہ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان مجاہدات کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے باطن میں، اندر میں خلق رذیل جو بری عادت ہے وہ مہذب ہو جاتا ہے۔ مثلا مال کی محبت تھی لیکن مجاہدہ کے نتیجے میں محبت مہذب ہو گئی، حدود میں آ گئی۔ دنیا کی محبت تھی لیکن مجاہدہ کے نتیجے میں وہ مہذب ہو گئی۔ شہوت تھی مگر مجاہدہ کے نتیجے میں مہذب ہو گئی، مہذب یعنی حدود میں آ گئی۔ غصہ تھا مگر مجاہدہ کے نتیجے میں حدود میں آ گیا۔ اب جب ان رذائل کی تہذیب ہو گئی تو اسی کا نام ریاضت ہے، اسی کا نام ریاضت۔ دیکھا، مجاہدہ سمجھایا اور ریاضت سمجھایا۔ تو مجاہدہ صرف بچنے کا نام ہے، لیکن بچتے بچتے اب اس کے اندر وہ مجاہدے سے وہ باتیں مہذب ہو گئی، یعنی حدود پر آ گئی، اب حدود پہ رہنے کا کنٹرول ہوگا، اسی کا نام ریاضت ہے۔ اب اس کو ہمیشہ ایسا ہی رہنا ہے نا، تو اب اس کو ریاضت کہیں گے۔ تو مجاہدہ کرتے کرتے ریاضت پر پہنچتا ہے، پھر ریاضت پر اس کو ترقی شروع ہوتی ہے۔ جی، یہ ریاضت پر۔ لیکن ان رذائل کے مہذب ہونے کے باوجود ان کی دیکھ بھال ہر وقت ضروری ہے۔ ذرا غفلت ہوگی پھر نکل جائے گا حدود سے،
یہ نہ ہو کہ بس ایک مرتبہ ان کو مہذب بنا کر فارغ ہو گئے، نہیں تو اب چھٹی ہو گئی، نہیں، اس کی چھٹی نہیں ہوتی، آخری دم تک چھٹی نہیں ہوتی، موت تک اس میں اب ریاضت کرنی پڑے گی، چھٹی نہیں ہوتی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جنم روگ ہے، زندگی بھر کی بیماری ہے، کہ زندگی بھر سنبھالنا ہے۔ آج تو ہم سمجھتے ہم بن گئے، ارے زندگی بھر سنبھالنا ہے، کہ آدمی ہر وقت اس بات کا دھیان رکھے کہ کہیں کوئی کام غلط تو نہیں ہو رہا، کہیں گڑبڑ تو نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ مجاہدہ کے نتیجے میں یہ رذائل فنا نہیں ہوتے بلکہ کمزور پڑ جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں۔ کسی وقت بھی ان کے اندر جان آ جائے تو انسان کو گناہ کے اندر مبتلا کر دے، اس لیے ہر وقت دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ جی اب بتاؤ کتنا ضروری ہے ہمیں ہر وقت اپنے نفس کو دیکھنا، کیسی کیسی بیماریاں ہمارے اندر رات دن پیدا ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے، ابھی تک ہم مجاہدے پر نہیں آئے۔ اس مراقبہ کے ذریعے سے ہم مجاہدہ پر آئیں گے، پھر مجاہدہ کرنا ہمیں آسان ہوگا، پھر مجاہدے سے ہم ریاضت پر آئیں گے، پھر ریاضت کے بعد ہماری ترقی ہوگی، یعنی حدود میں آ جائیں گے۔ اندری راہ می تراشی و می خراش، تا دم آخر دم فارغ مباش، یعنی اس راستے میں ہر وقت تراش خراش کرنی پڑتی ہے، اس راستے میں ہر وقت کاٹ چھانٹ کرنی پڑتی ہے، آخر دم تک ایک لمحے کے لیے بھی فارغ ہو کر نہیں بیٹھنا، ایک منٹ کے لیے بھی فارغ، کیونکہ ذرا سا چھوڑیں گے تو کیا ہوگا، فوراً یہ اپنی شیطانیت اور اپنی نفسانیت نکلے گی۔ آگے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ اس کی اصل عبارت ہے، مادہ کا استحصال جب تک نہ ہو تجدید معالجہ کی ضرورت رہے گی اور استحصال کی تدبیر نہیں۔ اب اس کی تفسیر سمجھو، اگر کسی چیز کا مادہ بالکل ختم نہ ہو، یعنی جو اصل چیز ہے ختم نہ ہو، تو مادہ کسی بھی وقت اپنا اثر دکھا سکتا ہے۔ جیسے بیماری، بھائی بیماری کس وجہ سے آئی ہے، اس کا پوائنٹ اگر نہ ختم کیا تو وہ پوائنٹ سے واپس وہ بیماری آ سکتی ہے، تو اس پوائنٹ کو کہتے ہیں مادہ۔ تو ایسے گناہوں کا مادہ کیا ہے، تو وہ پوائنٹ پر اصل علاج کرنا پڑتا ہے۔ تو مادہ کسی بھی حالت میں اپنا وقت اپنا اثر دکھا سکتا ہے، اس لیے علاج معالجے کی تجدید کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ یہ مت سمجھو کہ جب ہم شیخ کے پاس گئے، اس نے مجاہدات کرائے، اصلاح کی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حالات بہتر ہو گئے، برائیوں کی طرف رغبت اتنی زیادہ نہ رہی اور برائیوں سے بچنے کا اہتمام ہو گیا، لیکن یہ نہیں ہے کہ اب دوبارہ برائیوں کی طرف لوٹنا ہی نہیں ہوگا، یہ نہیں ہے جی، روٹ کے تو دوبارہ برائیوں کی طرف عود ہی نہیں ہوگا، لوٹنا ہی نہیں ہوگا، نہیں، بلکہ دوبارہ عود ہو سکتا ہے، دوبارہ لوٹ سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو ایک مثال سے سمجھا رہے کہ موسمی بخار کا نسخہ پینے کے بعد، یعنی موسمی بخار ہوتا ہے، موسم میں سردی گرمی کا جب موسم چینج ہوتا ہے تو اس میں بخار ہوتا ہے، تو موسمی بخار کا نسخہ پینے کے بعد کیا پھر آئندہ فصل میں، آئندہ جب موسم بدلے گا اس میں بخار نہ ہوگا؟ وہ کون سی تدبیر ہے کہ صفرا ہی پیدا نہ ہو، اور اگر ایسا کیا جائے گا تو بہت منافع جو خلط صفرا سے متعلق ہے وہ فوت ہو جائیں گے۔ اسی طرح مادہ شہوانی میں بہت منافع ہے۔ تو فرمایا دیکھو، ہم نے موسم پر جب اینٹی بائیوٹک لے لیتے ہیں تو کیا پھر دوبارہ موسم چینج ہوتا ہے تو کیا وہ بخار نہیں آتا ہے؟ آتا ہے، اس کو آنا ہی آنا ہے، ایسی کوئی دوا نہیں ہے کہ اب وہ آوے ہی نہیں، اور اس کا آنے میں ہی فائدہ ہے۔ فرمایا اسی طریقے دوا لے لو تاکہ دوبارہ تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اسی طریقے سے جو شہوانی مادہ ہے اس کو مجاہدہ کے ذریعے سے
دبایا تو گیا ہے لیکن پھر دوبارہ واپس آ سکتا ہے کیونکہ میٹا نہیں ہے وہ پوائنٹ. یعنی اب اس کی تفصیل سنو. یعنی تمہیں جب موسمی بخار آیا تو تم ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے تمہیں نسخہ لکھ دیا کہ یہ نسخہ استعمال کرو، تم نے وہ نسخہ استعمال کر لیا، تمہارا بخار اتر گیا. لیکن کیا اس بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ وہ بخار دوبارہ نہیں آئے گا؟ کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم اس کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ ایک دفعہ کے علاج کے بعد آئندہ بخار نہیں آئے گا؟ نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر نے بس اتنا کام کر دیا کہ جو تمہارا بخار اس وقت موجود تھا اس کا علاج کر دیا، اب آئندہ بخار نہ آئے اس کے لیے خود تمہیں کچھ احتیاط اور پرہیز کرنا پڑے گا. اور اس احتیاط اور پرہیز کے باوجود پھر بھی بخار آ جائے تو کچھ بعید نہیں، لیکن جب دوبارہ بخار آ جائے تو دوبارہ ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ اور اسے کہو کہ پھر بخار آ گیا، دوا دے دے. وہ پھر دوا دے دے گا، دوا پینے کے بعد پھر ٹھیک ہو جاؤ گے. یہ ہوتا ہے نہیں عام سمجھ. اسی طرح شیخ کے پاس جا کر اپنے کسی ایک رزیلے کا، ایک بیماری کا علاج کرایا اور علاج ہو گیا اور وہ رزیلہ اور وہ برائی زائل ہو گئی، تو اب یہ مت سمجھو کہ چھٹی ہو گئی اور اب وہ رزیلہ کبھی دوبارہ نہیں لوٹے گا. نہیں، وہ دوبارہ لوٹ سکتا ہے. جیسے بخار دوبارہ آ گیا ہے تو کیا کرو؟ ڈاکٹر کے پاس جاؤ. ایسے وہ بیماری اگر دوبارہ لوٹ گئی ہے، آ گئی ہے، تو لہذا جب وہ رزیلہ دوبارہ لوٹ آئے تو دوبارہ شیخ کے پاس چلے جاؤ اور علاج کرا لو. جی تو بار بار ہو سکتا ہے، ذرا غفلت ہوگی پھر آ جائے گی. جیسے بخار نہ آنے سے ہمیں احتیاط کرنا ہے، لیکن ذرا سا کچھ ٹھنڈی چیز کھاؤ گے فوراً آپ کو سردی پکڑ لے گی، تو کیا کرو؟ پھر دوا کھا لو، ڈاکٹر کے پاس دکھا دو. تو اسی طریقے سے اس کے اندر بھی ہوتا ہے کہ ذرا سی کوئی غفلت آئی یا سفر میں گئے، کوئی صحبت ایسی مل گئی تو دوبارہ ہماری وہ بیماری آ جاتی ہے، تو دوبارہ شیخ کے پاس جا کر اور بتا کر پھر اس کا علاج کراؤں گے تو دوبارہ پھر سے سکون ہو جائے گا. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، یعنی ان کو بے چینی ہوتی ہے کہ ہمیں دوبارہ کیوں ہمارے ساتھ یہ بیماری آ جاتی ہے، ایک بار مٹ گئی تو اس کا جواب ہے، دیکھ لو. بہت سو کوئی دل میں سوال ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ اب ہم سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ اصلاح کا مطلب نہیں ہے. یاد رکھنا، اصلاح کا مطلب جیسے ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں تو آپ نے بخار کی دوا لی ہے تو اس کا مطلب کیا ہو؟ زندگی بھر بخار نہیں آ سکتا؟ نہیں، ابھی جو بخار آیا ہے اس سے تمہیں صحت مل جائے. تو یہی ہوتا ہے کہ ابھی جو تم پریشانی میں ہو، گناہوں میں مبتلا ہو، علاج کرانے سے اس کے اندر تمہیں طاقت ملے گی، نیکیوں کی طرف شوق اور اعمال کی طرف شوق بڑھے گا. پھر دوبارہ کبھی ایسا ماحول ہوتا ہے، انسان دور ہو گیا، کہیں سفر میں چلا گیا، شیطان نفس سوار ہو گیا، تو دوبارہ پھر وہ گناہ آ سکتے، پھر دوبارہ علاج کرانا پڑے گا. تو یہ بہت لوگوں کا سوال ہے، اس کا جواب آ گیا. ایک مرتبہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت یہ عجیب معاملہ ہے. یہ عجیب معاملہ ہے کہ جب تک آپ کی خدمت میں اور آپ کی صحبت میں رہتے ہیں تو طبیعت میں بڑی پاکیزگی اور صفائی محسوس ہوتی ہے. جی کہ جب تک آپ کی صحبت میں رہتے ہیں تو طبیعت میں بڑی پاکیزگی اور صفائی محسوس ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اخلاق رذیلہ کچل جا چکے ہیں، یعنی ختم ہو چکے ہیں، اور گناہوں سے نفرت محسوس ہوتی ہے اور نیکیوں کی طرف رغبت محسوس ہوتی ہے. لیکن جب واپس اپنے گھر جاتے ہیں تو پھر وہی گناہوں کے تقاضے اور خواہشات پھر شروع ہو جاتی ہے. اس کا کیا کرے؟ دیکھا، یہی صحابہ کے اندر بھی یہ سوال ہوا تھا اور یہی ان کے اندر بھی ہوا کہ اس کا کیا کرے. جواب میں حضرت نے فرمایا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ میں تو دھوبی ہوں، دھوبی. کیا فرمایا؟ میں تو دھوبی ہوں. ابھی دھوبی ان لوگوں کو کیا سمجھا، انگلش میں کیا کہیں گے؟ جو کپڑا دھونے والا جو ہوتا ہے نا، لانڈری میں جو کپڑے دھوتا ہے اس کو دھونے والے کو دھوبی کہتے. ہاں، تو فرمایا میں تو دھوبی ہوں.
اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ جب تمہارے کپڑے میلے ہو جائے یہاں اٹھا کر لے آؤ، جب تمہارے کپڑے میلے ہو جائے یہاں اٹھا کر لے آؤ، میں دھو دوں گا۔ لیکن جب ایک مرتبہ کپڑے دھل گئے تو کوئی دھوبی اس بات کی گارنٹی نہیں دیتا کہ کپڑے آئندہ میلے نہیں ہوں گے۔ بتاؤ، ہم کپڑے دھوتے ہیں نا گھروں میں، تو کیا گارنٹی دیتے ہیں کہ اب دوبارہ میلے نہیں ہوں؟ دوبارہ میلے ہو جاتے، تو کیا کرو، دوبارہ دھو لو، پھر پہن لو، پھر دوبارہ میلے ہو جاتے، فرما دوبارہ دھو لو پھر پہن لو، تو یہ تو ہوتا رہے گا۔ تو ابھی جواب دیکھو نا اس میں کیا آ رہا ہے۔ تو فرمایا کپڑے آئندہ میلے نہیں ہوں گے۔ دھوبی نے کپڑے دھو دیے اور صاف ستھرے کر کے تمہیں دے دیے کہ ان کو پہن لو، اب ہفتہ 10 دن کے بعد جب دوبارہ میلے ہو جائیں پھر دھوبی کو دے دو، وہ پھر دھو دے گا۔ لہٰذا یہ نہ سمجھو کہ بات ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، بلکہ تجدید معالجہ کی ضرورت رہتی ہے۔ جیسے ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے نا، اب ڈاکٹر کے پاس کتنے مرتبہ جاؤں گے؟ جب تک ضرورت ہوگی۔ کوئی 1 مہینے میں جاتا ہے، کوئی 2-4 مہینے 2-4 مہینے میں جاتا ہے، کوئی 6-6 مہینے کے بعد جاتا ہے نا، کوئی تو ہر ہفتے ڈاکٹر کو دکھاتا ہے، جیسی بیماری، سمجھ گئے؟ تو اسی طریقے سے تجدید معالجہ کی ضرورت رہتی ہے، یعنی بار بار رجوع کرنا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ شیخ سے رابطہ رکھو۔ یہ کس کے لیے؟ ہفتے میں، 2 ہفتے میں، مہینے میں رابطہ رکھو، تو وہ رجوع ہے۔ رجوع کرنے اور علاج کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔ اور جتنے مشائخ ہوتے ہیں جن کو بیعت کرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے، ان کے بارے میں یہ مت سمجھو، جی یہ سنو بات کو، فرمایا جتنے مشائخ ہوتے ہیں جن کو بیعت کرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے، ان کے بارے میں مت سمجھو کہ وہ ایسے کامل ہو گئے کہ اب ان سے کوئی غلطی نہیں ہوگی اور وہ خطا سے معصوم ہو گئے، یا اب ان کے اندر گناہ کا تقاضا پیدا نہیں ہوگا۔ نہیں، بلکہ ان کے اندر بھی گناہوں کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہے، لیکن چونکہ نفس کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو گئی ہے اور اخلاق کی تہذیب ہو گئی ہے، اس لیے فوراً تنبہ ہو جاتا ہے، اور اس تنبہ کے بعد یعنی احساس ہو جاتا ہے، اس بعد خود ان کو بھی اپنا معالجہ کرنا پڑتا ہے۔ خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے اندر ایسی کوئی بیماری دیکھتا ہوں، خود حضرت تھانوی فرماتے کہ جب میں اپنے اندر کوئی سی بیماری دیکھتا ہوں تو اس کا خود سے علاج کرتا ہوں، کیونکہ اب وہ کر سکتے، لیکن چونکہ ان حضرات کی طبیعت، ان کا مزاج، ان کے اخلاق مزکا اور مجلہ ہو چکے ہوتے ہیں، مزکا اور مجلہ یعنی صاف ہو چکے ہوتے ہیں، اس لیے خود ہی بیماری کو پہچان بھی لیتے ہیں اور خود ہی علاج بھی کر لیتے ہیں۔ پھر وہ ایک آ جاتا ہے کہ جس کے بعد خود بیماری بھی پہچانتے ہیں اور خود علاج بھی کر لیتے ہیں، اور ابھی تک ہم نہ بیماری پہچانتے ہیں نہ علاج کر پاتے ہیں۔ ہمیں علاج کے لیے اور خود ہی علاج کر لیتے ہیں، بخلاف ہم جی۔ لہٰذا یہ نہ سمجھو کہ بات ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ ہاں، یہ بات چل رہی تھی کہ خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جب میں اپنے اندر ایسی بیماری دیکھتا ہوں تو اس کا علاج خود ہی کرتا ہوں۔ تو اس لیے بخلاف ہم جیسے کہ ایک عام آدمی کہ ہمیں علاج کے لیے معالج کے پاس جانے کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں علاج کے لیے معالج کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے پاس جا کر اپنے حالات بیان کرنے کی اور ان سے ہدایت لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہذا علاج اور معالجہ آخر دم تک جاری رہتا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ کو بھی یہی حالت پیش آتی ہے، جی بڑے بڑے اولیاء کو یہ حالت پیش آتی ہے۔ تم انسان ہو، فرشتے نہیں ہو۔ اگر انسان کے اندر گناہ کرنے کے جذبے اور تقاضے نہ ہوتے تو پھر تم میں اور فرشتے میں کیا فرق رہ جاتا؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہمارے اندر ایسے کیوں ہوتا ہے؟ تو فرمایا دیکھو اب اس کا جواب ہو رہا ہے۔ ابھی تک تو بتایا مجاہدہ اور ریاضت، اور مجاہدہ کرنے کے بعد نفس کی اصلاح ہو چکی تو دوبارہ واپس بیماری آ سکتی ہے، کیونکہ یہ بھی سوالات ہے۔ اس لیے میں نے کہا بہت سارے سوالوں کے جوابات، یہ جو درس سنیں گے تو اس میں بہت ساری چیزیں ملے گی۔ اب ہر ایک کو ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے پھر دوبارہ ہمیں کیوں ہوتا ہے؟ معلوم ہوا کہ تم نے ابھی بیماری کا علاج نہیں کیا ہے،
نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، پھر بھی تھوڑی دیر سکون ملتا ہے، اس کے بعد پھر بے چینی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ سارے کے سارے اس لیے ہو رہا ہے کہ تم ابھی تک اس کا مکمل علاج نہیں کیا، اور باقاعدہ علاج بھی مکمل کرنے کے بعد بھی بیماری آ سکتے، لیکن اب بیماری آئے گی تو مہینوں کے بعد آئے گی. جی تو یہ تو اس کا سوال. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر کیوں ہم سے ایسا ہوتا ہے، اور یہ ہمارے اندر یہ کیوں اللہ نے رکھا ہے؟ تو اس کا جواب سنو. یہ گناہ کیوں کرواتے ہیں، یعنی گناہ کا مادہ کیوں رکھا ہے؟ اگر انسان کے اندر گناہ کرنے کا جذبہ اور تقاضا نہ ہوتا تو پھر تو ہم اور فرشتے میں کیا فرق رہ جاتا؟ تو فرشتے بن جاتے، اور فرشتے کے اندر یہ تقاضے موجود نہیں ہیں. نہ ان کے اندر غضب ہے، نہ ان کے اندر شہوت ہے، نہ ان میں خواہشات نفس ہے، نہ ان کے اندر بھوک و پیاس ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اب اگر تمہارے اندر سے بھی یہ چیزیں ختم ہو جائے تو تم فرشتے بن گئے. اب تمہاری ان پر کوئی فضیلت نہیں رہی. بتاؤ فضیلت انسان کی ہے یا فرشتوں کی ہے؟ ارے بتاؤ. انسان کی ہے. جب انسان کی فضیلت ہے تو کس وجہ سے فضیلت ہے؟ کیا عبادت کرتا ہے اس لیے؟ نہیں، انسان نفس کو مارتا ہے اس لیے، کیونکہ عبادت تو فرشتے بھی کرتے ہیں، لیکن فرشتوں کے اندر نفس نہیں ہے، اس لیے نفس کو مارنا بھی نہیں ہے. انسان عبادت بھی کرتا ہے لیکن نفس کو مار کر کرتا ہے. فرشتے عبادت کرتے ہیں لیکن نفس ہی نہیں ہے، اس لیے کرے تو کوئی کمال نہیں. انسان کے اندر نفس ہے کہ عبادت نہ کرنے کی بھی طاقت رکھی ہے، اور اس طاقت کو کمزور کر کے پھر عبادت کر رہا ہے، تو یہ نفس مارا، اس لیے فضیلت بڑھ گئی. تو فرمایا یہ بات ہے، تو ان پر کوئی فضیلت نہیں رہی. تمہاری فضیلت اسی وجہ سے کہ تمہارے اندر اچھائی کے ساتھ برائی کا مادہ رکھا گیا ہے. اس برائی کے مادے کے مقابلے کی وجہ سے تم فرشتوں سے آگے بڑھ جاتے ہو. اس لیے ہمارے اندر ضد رکھی ہے. ضد یعنی اپوزٹ، اچھائی کے مقابلے میں برائی. تو اب برائی سے بچ رہے ہیں تو اچھائی ہو رہی ہے، تو یہ مجاہدہ ہوا. تو اسی طریقے سے ہر چیز کے اندر آپ دیکھنے جاؤ، کیونکہ اب اس کے سامنے اس کی ضد لائیں گے تو ہی مجاہدہ ہوگا. جیسے سچ کے مقابلے میں جھوٹ. اب جھوٹ سے انسان مجاہدہ کرے گا تو ہی سچ بول سکتا ہے. تو اب جھوٹ کی صفت اس لیے لائی گئی. تو یہ دونوں ضد ہے. اب اس میں سے ایک چیز کو وہ چھوڑے گا اور سچ میں آئے گا تو اس مجاہدے پر اللہ اس کو ترقی دیتے ہیں. اور ضد ہی نہ ہوتی تو پھر کوئی مجاہدہ نہیں. جیسے فرشتوں میں کوئی ضد نہیں ہے، اس کا اپوزٹ کوئی نہیں ہے، اور انسان کے اندر ہر عمل میں اپوزٹ ہے. معصوم تھا نہ وقف سجود و دعا تھا میں، خوبی میری یہی تھی کہ اہل خطا تھا میں. معصوم تھا نہ وقف سجود و دعا تھا میں، خوبی میری یہی تھی کہ اہل خطا تھا میں. فرشتے معصوم بھی ہے، اور وقوف سجود اور دعا بھی ہے. اور انسان کی خوبی یہی ہے کہ اس کے اندر خطا کرنے اور گناہ کرنے کا مادہ موجود ہے. یہ انسان کی فضیلت کی چیز ہے کہ خطا کرنے کی، گناہ کرنے کا، جھگڑا کرنے کا، غصہ کرنے کا مادہ رکھا ہوا ہے، اس لیے فضیلت ہے. اب اس مادے کو وہ دباتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، شیخ کے صحبت میں بیٹھ کر اپنی اصلاح کرواتا ہے، نیکی کی طرف آتا ہے، پھر وہ برائی لوٹ آتی ہے، پھر مجاہدہ کرتا ہے. اس پر جو اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اس تکلیف پر اللہ تعالیٰ اس کو فرشتوں سے آگے بڑھا رہے ہیں. جی اس کے لیے اس کے بعد وہ اس مادے سے مقابلہ کر کے اللہ کے لیے گناہ سے بچتا ہے. یہ خوبی خود یہ چاہتی ہے کہ مادہ موجود رہے، اور جب یہ مادہ رہے گا تو کشاکشی بھی رہے گی. کشاکشی یعنی کھینچا تانی رہے گی. وہ نفس کہے گا کہ ایسا کر، اور ہم مقابلہ کہ ایسا نہیں کرنا ہے. تو یہ کشاکشی اس کو کہتے ہیں، کھینچا تانی رہے گی. البتہ یہ ہوگا کہ شروع میں یہ کشاکشی بہت زور کی ہوتی ہے. جیسے ہم مراقبہ کرنے بیٹھتے ہیں تو نفس کیا کھینچتا ہے، ارے وہ کام کر لے، وہ کام، سارے کام یاد دلا، ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں، مراقبہ ہوتا ہے. اور کبھی بیٹھ بھی گئے تو کچھ وسوسے ڈالے گا، اور پھر بھی اگر ہم چھوڑ دیا، پھر بھی بیٹھ مار دیا تو اور کچھ. تو اس کی کشاکشی بہت ہوتی رہی. ایک مدت کے بعد پھر اس کی کمزور ہو جائے گی. تو یہ ہوتی رہتی ہے. تو اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملتا ہے
کہ شروع میں یہ کشاکشی بہت زور کی ہوتی ہے اور مجاہدوں کے بعد ہلکی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہلکی ہلکی کشاکشی آخر دم تک باقی رہے گی، اور کشاکشی سے نہ تو گھبراؤ اور نہ مایوس ہو اور نہ اس سے غافل ہو کر بیٹھ جاؤ، ایسا مت کرو بلکہ کام کرتے رہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ مجاہدہ کے ذریعے، اب خلاصہ سنو، مجاہدہ کے ذریعے اپنے نفس کے تقاضوں کو کچلنا تاکہ وہ اعتدال پر آ جائے اور کسی ناجائز کام پر آمدہ نہ کرے، یہ کام مرتے دم تک جاری رہنا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ پہلے زیادہ کشاکشی ہوتی تھی، بعد میں کم ہوتی چلی جائے گی۔ فرمایا تمام اخلاق رذیلہ کا علاج تأمل اور تحمل ہے۔ تمام اخلاق رذیلہ، برے عادتوں کا علاج تأمل اور تحمل ہے، یعنی جو کام کرے سوچ کر کرے۔ تأمل یعنی سوچ کر کرے کہ شرعن جائز ہے یا نہیں، اور جلدی نہ کرے، بلکہ تحمل سے کیا کرے، یعنی آرام سے، یعنی اس کو سوچ سوچ کر اس میں تحمل کرنا پڑے گا۔ اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اخلاق رذیلہ کے علاج کے لیے دو کام کرے، ایک تأمل اور دوسرے تحمل۔ تأمل کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کرے غور کر کے سوچ کر کرے کہ جو کام کر رہا ہوں شرعن جائز ہے یا نہیں، اور جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اگر تأمل کے نتیجے میں پتہ چلا کہ جس کام کا میں نے ارادہ کیا ہے وہ ناجائز ہے، اور ناجائز ہونے کے باوجود نفس اس کی طرف مائل ہو رہا ہے، تو پھر اب تحمل سے کام کرے۔ تو اب تحمل سے کام کرے، یعنی اس کام کو چھوڑنے پر جو مشقت ہو رہی ہے اس کو برداشت کرے، اس کو تحمل کہتے ہیں۔ تحمل سے کام کرے، یعنی اس کام کو چھوڑنے جو مشقت ہو رہی ہے اس کو برداشت کرے۔ اگر انسان یہ دو کام کرتا رہے تو تمام رذائل قابو میں آ جائیں گے۔ اس بیان کا مقصد یہ نہیں کہ بہت مشکل راستہ ہے، یاد رکھو، یہ درس اور یہ بیان کا مقصد یہ نہیں کہ بہت مشکل راستہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس کام کا ہمیں اور آپ کو مکلف کیا ہے وہ کبھی ہماری برداشت سے باہر نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا گناہوں سے بچنے کی فکر اور سوچ اور اس پر آنے والی تکلیف کو برداشت کرنا شروع کر دو۔ یہ کام کرتے کرتے کبھی پھسل بھی جاؤں گے، کبھی غلطی بھی ہو جائے گی، اور تمہارے اور نفس کے درمیان کشاکشی ہوتی رہے گی، تمہارے اور شیطان کے درمیان ایک دوسرے سے کشتی چلتی رہے گی، ایک دوسرے کی کشتی چلتی رہے گی۔ کبھی تمہارے اور شیطان کے درمیان کشتی چلتی رہے، کبھی شیطان اور نفس تمہیں چت کر دے گا، اور کبھی تم اس کو یعنی پچھاڑ دو گے، چت کر دو گے۔ جب تم اس کو چت کر دو یعنی نیچا کر دو تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور کہو الحمدللہ، اور اگر وہ تمہیں نیچا کر دے تو استغفار کرو اور کہو استغفر اللہ۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ ہوگا کہ تم اس کو زیادہ نیچا کرو گے اور تمہیں کم کرے گا، تم زیادہ غالب رہو گے۔ قرآن کریم کی آیت ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب آخری بات، اس کے بعد بات ختم ہو رہی۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آپ نے چھوٹے بچے کو دیکھا کہ وہ کس طرح بڑا ہو جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کس طرح بڑا ہو رہا ہے۔ اگر وہ بچہ روزانہ اپنے آپ کو ناپے اور یہ دیکھے کہ میں آج کتنا انچ بڑا ہوں تو اس کو یہ نظر آئے گا کہ میں تو بڑا ہی نہیں ہوا۔ اگر وہ دیکھے گا 15-20 دن تک تو کہے گا میں تو بڑا ہوتا ہی نہیں، کہاں بڑا ہوا ہی نہیں، تو وہ تو بڑا ہی نہیں ہوا۔ جیسا کل تھا ویسا ہی آج ہوں، اگلے دن پھر ناپا کہ اب میں کتنا بڑا ہوا تو پھر ویسا کا ویسا ہی پاتا ہے۔ لیکن حقیقت میں بڑھوتری ہو رہی ہے اور بڑا ہو رہا ہے، لیکن وہ بڑھوتری غیر محسوس ہے، اور ہوتے ہوتے وہ بالغ اور جوان ہو گیا، داڑھی بھی نکل آئی، پورا آدمی بن گیا۔ اسی طرح جب آدمی اس راستے پر چلتا ہے اپنی اصلاح کرانے کے لیے، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ چلے اور لگا رہے، چھوڑے نہیں، غافل نہ ہو، تو دھیرے دھیرے اس کی بھی ترقی ہوتی رہتی ہے۔ کتنی بہترین مثال دی۔ اور بے تدریج ترقی ہی بہتر ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ ترقی، ویسے دیکھنے جاؤ گے بولے 1 مہینہ ہو گیا مجھے تو کچھ فائدہ نہیں ہوا، تو ویسا ہی ہوا کہ ایک بچہ اپنے آپ کو ناپے گا میں تو کچھ بھی بڑا نہیں ہوا۔ ارے بھائی تم بڑے ہو رہے ہو، تمہاری ترقی ہو رہی ہے، اخلاص کے ساتھ صحیح نیت کے ساتھ کام کرو گے تو ہو رہا ہے۔ اور یہ بتدریج ترقی ہی بہتر ہے، کیونکہ اگر ایک آدمی ایک دم سے اپنے اندر ایسا انقلاب لے آئے جس کے نتیجے میں اس کی طرف انگلیاں اٹھنے لگے کہ فلاں آدمی کیا سے کیا بن گیا، یہ بعض اوقات فتنے کی نشانی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے تدریج یعنی آہستہ کے ساتھ دھیرے دھیرے
جو انقلاب آتا ہے اسی میں بہتری ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی ہے. لہذا مایوس ہو کر مت بیٹھو، لگے رہو، اس راستے پہ چلتے رہو، نفس و شیطان کے ساتھ لڑائی لڑتے رہو یہاں تک کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے والعاقبۃ للمتقین. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی بھائی، جن لوگوں کا وہاں پر نماز کا ٹائم ہو رہا ہو تو وہ تو جا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. اور اگر بیٹھنا ہو تو مراقبہ کر کے دعا کے ساتھ میں چلے جائے تو بھی ٹھیک ہے، یا اپنی دعا پڑھ کر بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر مراقبہ کر لو.